اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والے معزز ناظرین کو میری طرف سے باادب السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ مطمئن زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اگر کوئی تکلیف، پریشانی، غم ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، سکھ عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میں نے ایک ویڈیو میں ایک ویب سائٹ کا ذکر کیا تھا، اس کا نام تھا ہارپ۔ اس پہ لگتا ہے لوگوں نے کافی زیادہ انویسٹیگیٹ کیا ہے، کیونکہ لوگوں نے کویسچنس کیے۔ تو ہارپ کے بارے میں تو میں ابھی بہت کچھ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کس طرح مائکرو ویو اوون سے آئیڈیا لیتے ہوئے پوری دنیا میں زلزلے، طوفان اور یہ جو گلیشیئرز ہیں ان کو پگھلایا جا رہا ہے۔ اور میں نے تو بہت زیادہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کو، آپ کے بھلے کے لیے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں۔ آپ سپیلنگ نوٹ کیجئے، MONSNETO، مونسینٹو۔ یہ ایک گندم کا نام ہے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ گندم کی جو کراپ ہوتی ہے یہ سال میں صرف ایک بار ملتی ہے قدرتی طور پر، لیکن ایک ادارہ، خفیہ ادارہ تھا جو سال میں 2 دفعہ کراپ لیتا تھا خفیہ طریقے سے۔ امریکہ میں ظاہر بہت بڑا ملک ہے۔ تو ایک ان کے صدر تھے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس آئیے آپ۔ وہ ڈر گئے کہ ہم 2 کراپ لیتے ہیں، غیر قانونی کام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ 2 لیتے ہیں جی، 2 آپ 3 لیں، آپ 4 لیں، آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے وہ مونسینٹو انتہائی خطرناک ویٹ ہے، کیونکہ وہ کینسیریس ہے، سلو پوائزننگ کرتی ہے۔ آپ جو یہ فاسٹ فوڈ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، جنک فوڈ بڑے شوق سے لیتے ہیں، اس میں آپ سوچے سمجھے کہ آپ اپنی ڈھیروں دولت جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کو دولت دے آتے ہیں اور وہاں سے بیماریاں لے آتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ بیماریاں آپ کو اندر سے لگتی ہیں اور آپ کو ختم کر دیتی ہیں۔ میں وقت آنے پہ اس ادارے کا نام لوں گا جو یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی آبادی 7.5 ارب سے کم ہو کر چند کروڑ رہ جائے۔ اس کے لیے وہ کہتے ہیں ضروری ہے کہ ایٹم بم چلا کے بدنام کیا جائے، کیوں نہ بیماریاں لگا کے، کیوں نہ کوئی ایسے حالات پیدا کر کے، تو کرونا کر کے، کبھی یہ مچھر سے ڈینگی لگا کے بھی لوگ مار دیے جائیں، دشمنیوں سے بندے مار دیے جائیں، بیماریاں نئی سے نئی جانوروں کی بیماریاں لگا کے مار دیے جائیں، تاکہ بدنامی بھی نہ ہو اور ہمارا ٹارگٹ بھی اچیو ہوتا رہے، جس میں یہ مونسینٹو بھی شامل ہے۔ مونسینٹو یہ بتا دوں کم و بیش پوری دنیا میں پہنچ چکی ہے، سوائے رشیا کے۔ رشیا نے خریدنے سے پہلے کہا تھا کہ ہمیں سیمپل بھیجیں، اگر تو یہ ہمیں ہمارے معیار پہ پوری اتری تو لیں گے، ورنہ نہیں لیں گے۔ اور رشیا نے یعنی روس نے اس ویٹ جس کا نام مونسینٹو ہے اس کو اپنی لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا تو وہ کینسیریس نکلی، تو لہٰذا اسے لینے سے انکار کر دیا۔ تو وہ لوگ کہاں استعمال کریں؟ وہ جہاز کے اندر، آپ جہاز کے اندر چلے جائیں۔ پاکستان کے اندر کچھ بسز ہیں جس کے اندر وہ
چھوٹا سا بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ بن کہ اس سے وہ استعمال کریں، اور جہاز کے اندر ایک بار نہیں 2 بار، بعض اوقات امریکہ یا آسٹریلیا کی فلائٹ ہو تو 2 مرتبہ 3 مرتبہ تک وہ سرو کرتے ہیں۔ وہ انتہائی ڈینجرس ہے، اور چھوڑیں وہ تو ہلکا پھلکا سا کام ہے۔ کوئی بھی یہ لاہور ہو، راولپنڈی ہو، اسلام آباد ہو، جی ٹی روڈز ہوں، کراچی، ملتان، ہر جگہ پہ فاسٹ فوڈز کھلے ہوئے ہیں، اور وہاں پر فوڈ ایسا دیا جاتا ہے جس سے سلو پوائزننگ اور بیماریاں پھیلتی ہیں۔ میں کینسر کی بیماری کو سامنا کیا ہے، علاج کروا رہا ہوں، اور میں وہاں کیمو تھیراپی روم میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ ان کو کیمو لگ رہی ہوتی ہے۔ آج سے پہلے تو ایسا نہیں تھا، کینسر ایسا نہیں تھا، کسی کسی کو ہو جاتا تھا، ہر ایک کو کینسر نہیں ہوتا تھا۔ لوگ ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے جو کہ صاف ستھرا ہوتا ہے، ہائیجینیکلی بہترین ہوتا ہے، کوئی اس میں زہر آلود چیز نہیں ہوتی، کوئی سلو پوائزننگ نہیں ہوتی۔ لیکن یہ جو جنک فوڈ ہوتا ہے، دیکھیے آپ چکن کا آئٹم کو لے لیں، چکن کا آئٹم انتہائی فریزنگ پوائنٹ پہ وہ اندر پڑا ہوتا ہے کہ اچانک اس کو اٹھایا جاتا ہے، اور اس کو انتہائی بہت ہائی ٹیمپریچر پہ وہ ایک آئل ہوتا ہے اس کے اندر ڈپ کرتے ہیں، اور آپ خود محسوس کریں کہ آپ آرڈر دیتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کو وہ چیز، کچھ چیزیں تیار ہوتی ہیں وہ اٹھا کے دے دیتے ہیں، اکثر تیار نہیں ہوتی، آرڈر دیتے ہیں اسی وقت آپ کو تیار کر کے آپ کے حوالے کر دی جائے گی، آپ مزے مزے سے کھاتے ہیں۔ یہ آج کے بعد ایک تجربہ کیجئے گا کہ وہ جو آپ کو فرینچ فرائز دیتے ہیں یا جو کوئی آئٹم دیتے ہیں، اگر آپ کو اس کو گرم گرم یا نیم گرم کھائیں گے تو آپ کو بہت لذت آئے گی، اور اگر وہ ٹھنڈا ایک دفعہ ہو جائے اس کو لاکھ دفعہ گرم کریں، اس کو سلو ٹیمپریچر دیں، وہ کبھی وہ نہیں آئے گا، وہ ربڑ کی طرح سخت ہو جائے گا، وہ ہضم بھی نہیں ہوگا، اور آپ کو صحت کو انتہائی نقصان پہنچائے گا۔ تو میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ خدا کے لیے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بچا لیجئے، اس زہر آلود کھانے سے بچائیے، یہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ دیکھیے میں نے ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا اسٹیو جیکسن کا، وہ کہتا ہے کہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے، صرف گولہ بارود ہونا باقی ہے۔ اس میں بھی میں تفصیلاً بات کروں گا، میں نے کافی اس کو اسٹڈی کیا ہے۔ تو وہ تیسری عالمی جنگ کا مقصد انسانوں کو مارنا ہی ہوتا ہے، تو وہ اس طریقے سے بندوں کو مارتے چلے جا رہے ہیں، بیماریاں پھیلاتے جا رہے ہیں، اور دھڑا دھڑ لوگ بیمار ہو رہے ہیں، نئی بیماریاں ایجاد ہو رہی ہیں، جرمز جو ہیں وہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ لفظ آپ کے لیے حیران کن ہوگا کہ جرمز بھی انٹیلیجنٹ ہو رہے ہیں، وہ اپنی اشکال چینج کر رہے ہیں اور نئے شکل سے آتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور لوگوں کو موت کے دھانے تک لے جاتے ہیں۔ سروائیول بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے غور کیجئے کہ پاکستان کی طبعی عمر کتنی زیادہ تھی اور کتنی اچھی تھی۔ لوگ سادی غذا کھاتے، چٹنی کے ساتھ کھانا کھاتے، سالن پکتا تو بعض اوقات ہمسائے والے کو بھی دیا جاتا، سادہ روٹی آرام سے پکائی جاتی، کھائی جاتی، اور لوگ سکون کے ساتھ ہلکی پھلکی واک کرتے، سو جاتے، صحت مند زندگی گزارتے، اور کوئی بیماری ہلکی پھلکی کبھی کبھار کوئی بیماری بخار ہو جاتا، ایک کپ چائے پیتے اور بالکل ٹھیک ہو جاتے۔ لیکن اب لوگ جو جدید قسم کے کھانے کھاتے ہیں، جدید کیا کہہ سکتا ہوں کہ جتنا جدت پسندی کی طرف جا رہے ہیں اتنا ہی بیمار ہو رہے ہیں، اور ہماری طبعی عمر بھی کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پھل لوگ استعمال بہت کم کرتے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ پھل لوگ انتہائی کم استعمال کرتے ہیں، ڈرائی فروٹ انتہائی کم استعمال کرتے ہیں۔ اگر کیلکولیٹ کریں کہ وہ جنک فوڈ کھانے کے لیے
جا کے جہاں ہزاروں روپیہ روز کا روز خرچ کرتے ہیں، تو وہ لوگ اگر وہی اسی رقم کا اگر پھل کھا لیں، ڈرائی فروٹ کھا لیں تو کتنا اچھا ہو۔ اور یاد رکھیے کہ اس وقت موجودہ وقت کی سب سے بڑی ایڈکشن نشہ نہ سگریٹ ہے، نہ چرس ہے، نہ حقہ ہے، نہ شراب ہے، نہ کچھ اور ہے۔ اس وقت سب سے بڑی ایڈکشن جو تیزی سے گرو پا رہی ہے اور آنے والے وقت میں چھا جائے گی، اور وہ یہ جنک فوڈ ہوگا، فاسٹ فوڈ ہوگا، کہ لوگ بس جائیں، آرڈر دیں اور گرم گرم کھانا کھائیں اور اس کے بعد سیٹسفائی ہو کے خوشی خوشی آ جائیں اور پیسہ دیں، مال کھائیں اور بیماریاں لے کر لپیٹ کے گھر آ جائیں، خود بھی بیمار رہیں، بچوں کو بھی بیمار کریں، دکھ ہی دکھ لیں۔ تو میں آپ سے ہاتھ جوڑوں گا کہ خدا کے واسطے جنک فوڈ، یہ فاسٹ فوڈ جو ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کا ساتھ چھوڑ دیں۔ یہ جو میں ایک ادارہ ہے جس کا کبھی نام لوں گا، یہ ایک کام کرتے ہیں کہ پوری دنیا کی، میں پوری دنیا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں سوائے رشیا اور انڈیا کے، یہ کام کرتے ہیں کہ ان تمام ممالک کی کہ جو قدرتی پیور خالص گندم اور چاول یہ سارے کا سارا خرید لیتے ہیں، خاص طور پر ویٹ گندم خرید لیتے ہیں، اور خرید کر آپ کو پتہ ہے اس کا کیا کرتے ہیں؟ آپ سوچ کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی کہ وہ اس کو بڑی بڑی پہاڑ ہیں، ان کے اندر ٹنلز بنی ہوئی ہیں، ان بوریوں کے اندر بند کر کے ریل ٹریک کے اوپر گزارا آہستہ آہستہ گزارا جاتا ہے، اور اس کے اوپر کچھ سپرے کیا جاتا ہے، کوئی فیمیگیشن تو نہیں ہوتا، کچھ اور چیز اس کو جراثیم لگا دیے جاتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ ٹرین آہستہ آہستہ چلتی ہے، اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ انتہائی بدبودار کیڑے پڑ جاتے ہیں، اور وہ جا کے سمندر میں گرتی ہے اور سمندری جانوروں کی خوراک بنتی ہے۔ سمندری جانور بھی زہر آلود ہوتے جا رہے ہیں، یعنی دنیا سے خالص جو خوراک ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اور مونسینٹو جو سال میں 4 بار لی جاتی ہے اس کو پھیلایا جا رہا ہے۔ پاکستان جب بنا تھا تو آبادی 2.5 کروڑ تھی اور رقبہ اتنا زیادہ تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آبادی تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور زرعی آبادی جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر کاش کہ آج بھی ہمارے کرتا دھرتا ہمارے ملک والے عقل سے کام لیں تو جو زرعی رقبہ کم ہو رہا ہے اس کو کنٹرول کریں، اور جاپان کی طرز پہ جو پلازے ہیں 100 منزلہ پلازے، حالانکہ وہاں زلزلے بہت آتے ہیں پھر بھی وہاں 100 منزلہ پلازے ہوتے ہیں، یہاں پہ بھی 10 مرلہ 15 مرلہ ایک کنال کا پلازا بنائے جس میں 3 ہزار 4 ہزار کمرے ہوں، لوگ وہاں رہیں، بجائے اس کے کہ بڑی بڑی کوٹھیاں بنائیں، گھر بنائیں، تاکہ زرعی رقبہ بچے۔ جون کے مہینے میں دنیا کا ایک بہت بڑا جدید رسالہ ہے، جریدہ ہے اکانومسٹ، اس کا سر ورک پڑھیں، میں کسی وقت اس کی تصویر بھی شیئر کروں گا۔ انہوں نے لکھا ہے، میں نے فیس بک اپنی پہ لگایا ہوا ہے، کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک گندم کے خوشے ہیں، چاند اس کی تصاویر ہیں، اور اس کے اوپر گندم کا جو خوشہ ہے، گندم کا جو دانہ ہے، اس دانے کو اگر غور سے زوم کر کے دیکھیں تو انسانی کھوپڑیاں نظر آتی ہیں، کہ لاہور کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے وہ تیزی سے سمٹ رہا ہے، زرعی رقبہ ختم ہو رہا ہے، اور وہاں اس وقت لوگ ہاؤسنگ اسکیمیں بنا رہے ہیں، پارکس جہاں سے پھل ملتا تھا وہ ختم ہو رہا ہے، اور پاکستان میں اللہ نہ کرے غذائی قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ اب بھی وقت ہے، اس کو سنبھالا جا سکتا ہے، اس آفت پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اگر ہم اپنی جو گندم ہے اس کی ایکسپورٹ پر پابندی لگا دیں۔ جب ملک کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، ہم پہلے یہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہیں دوسرے ملک میں، پھر مہنگے داموں اچھی گندم بھیج دیتے ہیں،
اور گندی اور خراب اور کینسیریت جس سے کینسر ہوتا ہے وہ جو گندم ہے وہ ہم مہنگے داموں خرید لیتے ہیں، اور ساتھ کیا خریدتے ہیں؟ بیماریاں خرید لیتے ہیں۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں، اپنی گندم مضبوط بنے۔ ہم ایٹمی طاقت ہیں، کوئی کمزور نہیں ہیں، کوئی زبردستی چھین کے ہم سے نہیں لے کے جا سکتا، نہ کوئی تحریری ایگریمنٹ ہے، اگر ہے تو عوام کو دکھائیں تاکہ ہم اپنی خالص گندم خود جو ہم یہاں کراپ تیار ہوتی ہے ہم خود کھا سکیں، اس کو استعمال کر سکیں اور ہماری صحت اچھی ہو سکے، اور سادی غذا کھانے کی کوشش کریں۔ کبھی آپ چکن برائلر کے تیار ہونے کا طریقہ، کس طرح اس کی بریڈ تیار ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں کہاں کسی وقت وہ 3.5 پونے 4 مہینے میں تیار ہوتا تھا، وقت کم ہوتے 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 میرا خیال 1 مہینے میں وہ تیار ہو جاتا ہے۔ کیسے تیار ہو سکتا ہے؟ ایک دیسی مرغ کو لے لیں اور اس کو تیار ہونے کا پوری احتیاط کریں، پوری احتیاط کریں، اس کی کیئر کریں، اسے اچھی ڈائٹ دیں، اس کو زمین میں گھومنے پھرنے والے کیڑے پسند ہے وہ کھاتا ہے، اسے گندم پسند ہے، جو چیز پسند ہے اس کو دیں، وہ تیار کریں۔ وہ تیار ہونے میں 5-6 مہینے کا ٹائم لے گا، لیکن وہ جب کھائیں گے تو صحت اچھی ہوگی، صحت خراب نہیں ہوگی۔ جبکہ یہ برائلر کھائیں گے تو انتہائی نقصان دہ اور تکلیف دہ ہوگا۔ میں جاتے جاتے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میں ریسنٹلی امریکہ سے آیا تو واپسی میں میں ہیوسٹن رکا اپنے ایک دوست کے ہاں، تو اس کا یہ تھا کہ فرنٹ پہ پیٹرول پمپ تھا، ساتھ ہی اس کا ایک بڑا اچھا سٹور تھا، اور کچھ تھوڑی ساری اسپیس باقی تھی۔ وہاں پہ ایک خاتون نے کہا کہ میں یہاں پہ فاسٹ فوڈ لگاتی ہوں، میرا سیل ہو گیا۔ اس نے بھی کہا میری بیکار جگہ پڑی ہے، میں کرائے پہ دے دیتا ہوں۔ یقین کریں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ ایک دفعہ کسی ضرورت کے تحت اس نے دروازہ کھولا، اتنی خوفناک بدبو آئی جیسے کوئی مردار کو مرے ہوئے کتنے مہینے ہو چکے ہوئے ہیں۔ اس نے دروازہ کھولا اور تیزی سے بند کیا۔ اس کے بعد جس کو آج کل ہم زنگر بولتے ہیں وہ اس نے اس کے اوپر لگایا، اور اس کو انتہائی ٹیمپریچر والے آئل میں ڈپ کیا، اور ودن 2-3 منٹس گرما گرم اور ساتھ چپس اور لوازمات ہم جو تھی وہ کسٹمر کو حوالے کر دی۔ میں نے انویسٹیگیٹ کیا تو انہوں نے کہا ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ تو حیران ہو گئے ہیں، یہ کب پڑا ہوا ہے، جتنا بکتا ہے وہ بیچ دیا جاتا ہے، باقی اسی طرح ہی یہ جو وہاں فریج تو نہیں کہتے، اسے کولر بولتے ہیں، کولر میں ڈمپ کر دیتے ہیں، صبح جو مانگتے ہیں نکالتے ہیں اور فوری طور پر اس کو تیار کر کے کھلا دیتے ہیں۔ اب بتائیے یہ جو چیزیں ہیں، اب اس میں سے جمع ہوا خون جو ہے، جو کچا خون ہوتا ہے وہ بھی اندر سے جمع ہوا نکلتا ہے۔ بتائیے اس سے کچھ صحت ملے گی؟ اس سے تو کہیں بہتر ہے کہ سادی روٹی لیں، ساتھ چٹنی لیں، اور بھوک ہو لگی ہو تو کھا لیں، صحت اچھی رہے گی۔ سادگی اپنائیں، سادگی میں ہی فائدہ ہے۔ اور میں ہاتھ جوڑتا ہوں خدا کے لیے بچوں کو یہ فاسٹ فوڈ سے بچا لیں، فاسٹ فوڈ سے بچا لیں، فاسٹ فوڈ سے بچا لیں۔ بچ جائیں گے، آپ بھی بچ جائیں گے، آپ کا پیسہ بھی بچ جائے گا، آپ کی اولاد بھی بچ جائے گی، ورنہ مجھے خدشہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو جوان ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکیں گے۔ اگر کوئی جوان ہو گئے ہیں تو میں الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، وہ والے دکھ آپ کو دیکھنے نصیب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے، اور کاش کہ میری کہی ہوئی باتیں جو ہیں آپ کے دل پہ اثر کریں اور آپ لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ مجھے امید ہے کہ میری آج کی تلخ گفتگو کو آپ مائنڈ نہیں کریں گے، بلکہ اس کو پازیٹیو فریم آف مائنڈ کے ساتھ لیں گے۔ میں اور بھی اچھی باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ میں اسلام پہ بھی بات کروں گا، سوشل ایشوز پہ بھی بات کروں گا، سیاست پہ بھی بات کروں گا، آپ کے فائدے کے بھلے کے لیے باتیں جو ہیں وہ بھی پوائنٹ آؤٹ کروں گا، جو آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھیں گی۔ آپ اس سے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس پہ عمل کیجیے گا۔
عمل کیجیے گا، عمل کیجیے گا۔ میں پچھلے دنوں سے کچھ عرصہ پرانی بات ہو گئی ہے، میں اپنے پوتے کی سالگرہ کے سلسلے میں آفر موجود تھی ایک فاسٹ فوڈ کے، یہاں آئیے، یہاں جھولے بھی ہوں گے، فلاں چیز بھی ہوگی، تو میں نے اس کو کلیئرلی ڈینائی کیا اور ایک دیسی ریسٹورنٹ جو کہ لاہور کا ایک مشہور قذافی اسٹیڈیم کے پاس ریسٹورنٹ ہے، وہاں پر بیٹھ کر دیسی کھانا بنوایا، پیٹ بھر کر کھایا، سب خوش رہے اور ہنستے کھیلتے واپس آئے، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری ان باتوں پہ عمل کریں، آپ کو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ اور آخر میں وہی اجتماعی دعا کہ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمیں راہ ہدایت عطا فرما دے، یا اللہ ہم سے ایسے کام کروا لے کہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ جب اس دنیا سے جائیں تو ہم سے راضی ہو، ہماری غلطی کوتاہیاں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں ہر اس گناہ سے بچانا کہ جس کی معافی ملنا ناممکن ہو، یا اللہ شرک جیسی غلطی سے بچانا، شرک جیسے گناہ سے بچانا، یا اللہ ایسے نیک کام کروا لے کہ ہم تیرے پسندیدہ بندے بن جائیں اور اس دنیا سے عزت آبرو کے ساتھ رخصت ہوں۔ جس قبر کی جو مٹی ہمیں نصیب ہو، اس مٹی وہ ہمیں پا کر خوشی محسوس کرے اور قبر میں ہمیں راحت نصیب ہو۔ روز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب فرمانا، حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا، اور یا اللہ روز قیامت بغیر حساب کتاب کے بخش دینا، کیونکہ اگر حساب کتاب کے چکر میں پڑ گئے تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ یا اللہ تیرے آگے آج اس دنیا میں ہاتھ جوڑ کر دعا کرتے ہیں کہ حساب کتاب نہیں لینا، بغیر حساب کتاب کے بخش دینا۔ یا اللہ ہم سے ایسے اچھے کام کروا لے کہ تو راضی ہو جائے، ہم سے تیرا احسان ہوگا یا اللہ، یا اللہ تیرا احسان ہوگا۔ آج اس ویڈیو کی اختتام کا اختتام ہوتا ہے، اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔